نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے؟ برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہوتی، جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہوتی، اسی طرح علم کا ہونا اور نہ ہونا برابر نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالی ایمان کے ساتھ درجات بلند کرتا ہے، یعنی ایمان اور کفر بھی برابر نہیں ہوتا. لیکن قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات اور بلند ہیں. تو جتنا جتنا آپ سیکھتے چلے جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن علم کا حاصل کرنا اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب انسان اس پر عمل بھی کرتا، کیونکہ اگر عمل نہ ہو تو پھر علم صرف ایک بوجھ ہوتا ہے. یہ بالکل اسی طرح جیسے اگر ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ موٹاپا نہیں بنتا، بوجھ نہیں بڑھتا، بلکہ ہم انرجیٹک ہو کر زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر لیتے ہیں. لیکن اگر وہ انرجی میں کنورٹ ہونے کی بجائے وہ فیٹ میں کنورٹ ہو رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ کھایا پیا سارا ہمارے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے. تو علم کی بھی ایسی ہی مثال ہے، اگر ہم اسے عمل میں نہیں لاتے تو وہ پھر بوجھ بن جاتا ہے. قرآن مجید میں اہل کتاب کی مثال دی گئی کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، مثل الذین حملوا التوراۃ یعنی تورات جنہیں اٹھوائی گئی، ثم لم يحملوها پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، یعنی اس کو لیا نہیں، صحیح طور پر عمل نہیں کیا اس پر، تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گدھا ہو جس پر بوجھ لدا ہوا ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ علم ہمارے اوپر صرف ظاہری طور پر ہو، صرف نام ہو اور اس پر عمل نہ ہو. تھوڑا علم بھی بہت کافی ہو جاتا ہے اگر انسان کے عمل میں آ جائے. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی. ہدایت جو ہے عربی زبان میں جس کی ہم ہر روز دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. تو یہ ہدایت کیا چیز ہے؟ علم نافع اور عمل صالح، نفع مند علم اور اچھا عمل. جب ہم مانتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا دکھا، کیا عطا کر، کیا ملے ہم سب کو؟ نمبر 1 فائدہ مند علم، نفع مند علم. نفع مند علم کون سا ہوتا ہے؟ جو ہمیں دنیا میں بھی کام کرنے کا طریقہ سکھائے، رہنے کا ڈھنگ سکھائے کہ اس زندگی کو کیسے گزارنا، اور جو ہمیں اس معاملے میں فائدہ دے کہ ہمیں اگلی زندگی میں کن حالات میں رہنا ہے، کیا کچھ پیش آنے والا ہے، اس کی تیاری کیسے کرنی ہے. اور عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جس میں نیت بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی درست ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کی نیت ہماری بڑی اچھی ہوتی لیکن ہمیں طریقہ نہیں آتا تو وہ کام پھر صحیح نہیں ہوتا. مثلاً آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، 2 لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا مثلاً، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے، اور آپ بڑی اچھی انٹینشن کے ساتھ ایک کے پاس جاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، دوسرے کے پاس جاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، لیکن آپ کے بات کرنے کا طریقہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ صلح ہونے کی بجائے اور لڑائی جھگڑا پڑ جائے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ عمل صالح نہ ہوا. صالح اسی وقت ہوتا ہے جب نیت بھی اچھی ہو، جذبہ بھی اچھا ہو، شوق بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی صحیح ہو، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اور پھر دین کا کام کرنے کے لیے
صحیح طریقہ کون سا ہے؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے انہوں نے آ کر ہر قوم کو اور ہر قوم کے ہر فرد کو ایک ہی پیغام دیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوق پیدا کی ہے جو سب اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن ان کے پاس اپنا اختیار نہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اور پھر ساتھ ہماری زندگی کا مقصد بھی بتا دیا کہ تمہارا کام کیا ہے، اللہ کو پہچاننا اور اس کے آگے جھکنا، اس کی عبادت کرنا. قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے بارے میں آتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. ہر قوم کو ایک ہی سبق دیا گیا. جتنے بھی انبیاء آئے سب نے لوگوں کو یہی بتایا کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ہم واپس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس پہنچے تو جو عبادت کر رہے ہیں اور جو عبادت نہیں کر رہے وہ دونوں برابر ہو جائیں. تو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ جو ہدایت ہم مانگتے ہیں وہ اسی چیز کی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے، ہمیں صحیح علم عطا کر دے، اور پھر اچھا کام کرنے کا صحیح طریقہ بھی ہمیں سکھا دے، تاکہ جب ہم تیری ملاقات کے لیے قیامت کے دن حاضر ہوں تو تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہو، جیسا کہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. یہ سب سے بڑی ڈگری ہے، سب سے بڑا اسٹیٹس ہے، سب سے بڑا آنر ہے، سب سے بڑا مقام ہے جو کسی انسان کو مل سکتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو پھر انسان کو کیا ملتا ہے؟ پھر نہ صرف یہ کہ اس کی جنت بلکہ اس کی رضا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دیدار نصیب ہوتا ہے. کیونکہ جنت میں جانے کے بعد لوگوں کو جب سب کچھ مل جائے گا، حدیث میں آتا ہے جب سارے جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو، کچھ اور بھی چاہیے؟ تو وہ عرض کریں گے اے اللہ، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دے دی؟ یعنی یہ بہت بڑا کرم ہے جو تو نے ہم پر کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اور اپنے درمیان سے پردے اٹھا دے گی. وہ ایک پردہ نہیں، وہ کئی پردے، ایک روایت کے مطابق 70,000 پردے. تو وہ پردے ہٹیں گے اور پھر انسان اللہ رب العزت عز و جل کے دیدار سے لذت پائیں گے، اور پھر انہیں اس سے زیادہ کسی چیز کی تمنا نہ ہوگی. یعنی جنت کی نعمتیں بھی اس کے سامنے چھوٹی ہو جائیں گی. یعنی جتنی خوشی اس بات سے ہوگی وہ کسی اور بات سے نہیں ہوگی. یعنی سب سے زیادہ پیاری چیز ان کو یہی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. ہم سب کی زندگی میں بھی الٹیمیٹ گول یہی ہونا چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس کی بنا پر ہم اس قابل ہو سکیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار کر سکیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں اور وہ خوشی پا سکے، وہ لذت پا سکے کہ جس کے برابر کوئی چیز نہیں. لیکن اس کے لیے پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب کچھ مفت میں نہیں ملے گا، اس کے پیچھے انسان کو کچھ کرنا ہے. وہ کیا کچھ کرنا ہے اس کا مختصر سا بیان آپ کے سامنے رکھوں گی کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے. اس بات کا علم حاصل کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے. کیونکہ اگر کسی شخص نے ساری زندگی بھی عبادت کی، یعنی وہ کسی حجرے میں بیٹھ کے دن رات نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن اس کا عقیدہ درست نہیں، وہ شرک کر رہا ہے کسی بھی طرح سے، جانے یا انجانے، تو اس کی ساری عبادت ضائع. کوئی شخص دن رات لوگوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے
لیکن اس کی نیت درست نہیں, وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا, تو اس کی ساری محنت ضائع. تو سب سے پہلی چیز جو کرنے کی ہے ہم سب کے لیے وہ کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُ, یہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, نہ سجدہ کسی اور کے لیے, نہ دعا کسی اور سے, نہ نظر نیاز کسی اور کے نام پر, نہ صدقہ خیرات کسی اور کے نام پر, اور نہ ہی کوئی اچھا کام لوگوں کو دکھانے کے لیے. کیونکہ کچھ قسمیں شرک کی بڑی بڑی ہیں, لوگ بعض اوقات ان سے تو بچ جاتے ہیں, وہ کسی قبر پہ نہیں جاتے کہ اس سے کچھ مانگے, کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے, نہ آگ کو پوجتے ہیں, نہ بتوں کو پوجتے ہیں, ان سب چیزوں سے بچتے ہیں. لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو اکیلے پڑھتے ہیں تو جلدی جلدی پڑھتے ہیں, اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو کیسی پڑھتے ہیں؟ بہت آرام سے پڑھتے ہیں. اب نماز کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری, اللہ کی یاد کے لیے. قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین, کہہ دیجئے بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے, یعنی میرا ہر کام اپنے رب کی رضا کے لیے. مجھے اس سے صلہ چاہیے, مجھے اس کو خوش کرنا ہے. لیکن شیطان ہمارا دشمن ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, وہ جب ہم کوئی اچھا کام کرنے لگتے تو خواہ ہمارے دل میں خیال ڈال دیتا ہے کہ یہ کام کرو, اس سے لوگ بڑے خوش ہوں گے. اسی وقت اپنے آپ کو جھٹکنا کہ نہیں, میں نے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے, لوگوں کی خوشی کے لیے نہیں. تو سب سے پہلی چیز سیکھنے کی کیا ہے؟ توحید. دوسرا کام اپنی عبادات کو درست کرنا ہے. بہت سے لوگ عبادات کرتے ہیں, الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, اور بھی اچھے اچھے کام کرتے ہیں, لیکن پھر کیا ہے, ان میں طریقہ صحیح نہیں. اب مثلاً اگر نماز پڑھتے ہیں تو بعض اوقات جو پڑھ رہے ہیں اس کا میننگ ہی نہیں آتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. بعض اوقات اس کا پروننسیشن ہی ٹھیک نہیں. امام شافعی تو یہ کہتے ہیں کہ جس کی سورۃ الفاتحہ کی قرأت ٹھیک نہیں, تجوید ٹھیک نہیں, اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. امام شافعی کے نزدیک تو یہ حکم ہے کہ آپ کم از کم نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو 100% صحیح طور پر ادا کریں. بعض لوگوں کو التحیات بھی نہیں صحیح پڑھنا آتا, بعض لوگوں کو دعائے قنوت نہیں آتی, بعض لوگوں کو نماز کے بعد جو آیت الکرسی وغیرہ پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح طور پر نہیں ادا کرنی آتی. ہم سب کو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ضرور اختیار کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نمازیں درست کریں. اس کے لیے کیا کریں؟ یہ ابھی اسی لیے جو میں نے ہاتھ کھڑے کروائے تھے نا, جو بہنیں تجوید سیکھ رہی ہیں ان کا فرض بنتا ہے وہ دوسری بہنوں کو سکھائیں. جہاں کوئی سینٹر ہے, کوئی مرکز ہے, مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ گاڑی پول کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے وہاں تک پہنچے. جتنی دیر بچے اسکول میں ہیں آپ اتنی دیر خود بھی کہیں چلے جائیں, پڑھ کے آ جائیں. اور یہ نہ سوچیں اب تو میری عمر گزر گئی اور اب تو میں اب کیا کرنا, اب ساری زندگی ہی پڑھا تو اب باقی سب نہیں. جتنا بھی ہمارے پاس وقت ہے اس کو صحیح طور پر استعمال کریں. پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ سجدہ سہو کب کریں, بھول گئے اگر رکعتوں میں تو پھر کیا سجدہ سہو کیسے ہوگا. یا اسی طرح اور بھی نماز سے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہونا چاہیے. نماز نبوی ایک بہت اچھی کتاب ہے, اردو میں ہے, اگر آپ اردو پڑھ سکتے, انگلش میں بھی ہے اس کا ترجمہ. اس کو آپ ایک ایک صفحہ روز پڑھ کے نا اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں تو اس کی اصلاح کر لیں. پھر اسی طرح زکوٰۃ ہے, بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن 2 غلطیاں کرتے ہیں اس میں, بڑی والی, چھوٹی تو اور بھی ہو سکتی ہے, 2 بڑی غلطیاں. نمبر 1 غلطی یہ کہ صحیح کیلکولیشن نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت تھوڑا 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 دیتے رہتے ہیں, بس یہی ہماری زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ایسے نہیں ہوتی. زکوٰۃ کے اوپر مال پہ سال گزرنا چاہیے, اور سال بھی ہمارا انگریزی والا سال نہیں, ہجری والا سال, قمری مہینہ جو ہوتا ہے وہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونا چاہیے, سرٹن لمٹ کی سونا یا چاندی ہونی چاہیے. یا پھر اگر پیسے ہیں
چاندی کی قیمت کے برابر تو ان پر بھی زکوٰۃ لگتی. کئی لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں، سال بھر وہ پیسے رکھے رہتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس میں زکوٰۃ لگ چکی اور زکوٰۃ ادا کرنی. تو کس کس چیز پر زکوٰۃ لگتی ہے، کتنی ادا کرنی ہے، اس کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے. بعض خواتین کے پاس اچھا بھلا زیور ہوتا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتی؟ وہ یہ کہتی ہیں ہماری کون سی آمدنی ہے، ہمارے شوہر نہیں دیتے، ہم کیا کریں. تو انہیں اسی زیور کے اندر سے زکوٰۃ نکالنی، لیکن نکالنی کیلکولیشن کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یعنی پوری آمدنی کا سونا چاندی روپیہ پیسہ یا اسی طرح اگر کوئی اور قسم ہے مال و دولت کی جس پہ زکوٰۃ لگتی تو ان چیزوں کا پتہ کرنا چاہیے. دوسری جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ زکوٰۃ لگتی کس پہ ہے. اس میں شک و شبہ میں پڑے رہتے ہیں، کیا بہن بھائیوں کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی، لگتی ہے تو کب لگتی ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں اچھا غریب کی شادی کے لیے دے دیں. بات شادی کی نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ مسکین ہے یا محتاج ہے، فقیر ہے، کون ہے وہ جس کو دی جا رہی. کیونکہ اگر آپ نے زکوٰۃ نکال بھی دی اور مستحق تک نہیں پہنچائی تو پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو اس علم کو سیکھنا فرض کے درجے میں ہے. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، یعنی شادی کے موقع پر ایک سیٹ اگر ماں باپ دے دیتے ہیں، ایک سسرال والے دے دیتے ہیں، اور اگر 3-3 4-4 تولے کے بھی وہ سیٹ ہے تو مل کے 7.5 تولے سونا تو بن ہی جاتا ہے. اور پھر یہ کہ اگر پچھلے سالوں کی نہیں دی ہوئی تو اس کو بھی دیکھنا ہے. اسی طرح روزہ بھی الحمدللہ رکھ لیتے ہیں، لیکن خواتین کے معاملے میں کیا مشکل ہے، رمضان کے روزے اگر چھوٹے ہوئے تو وہ روزہ پیریڈز وغیرہ کی وجہ سے، تو بعض لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں جان بوجھ کے تھوڑی چھوڑے تھے، اب ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ قضا رکھیں. بچہ پیدا ہوا اس کے بعد چھوڑ دیے، اور پھر ایک کے بعد ایک بچہ آتا گیا اور روزے چھوٹتے گئے اور سالوں سال کے جمع ہو گئے، نہ فدیہ دیا نہ کفارہ نہ کچھ اور. پھر اسی طرح بعض لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں، ایسی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو کیا کرنا چاہیے، فدیہ کب دے سکتے ہیں، اس کا کب نہیں. فدیہ دینا ہے تو کتنا دینا ہے، ایک مسکین کا کھانا دینا ہے، کیا کھانا ہی دینا ہے یا آپ پیسہ بھی دے سکتے ہیں، اور کیا ایک ہی کو دے سکتے ہیں یا بہت ساروں کو دے سکتے ہیں. یہ سارے سوال ہوتے ہیں نا ذہنوں میں، ان کے جواب آنے چاہیے. اسی طرح حج پہ جا رہے ہیں تو بعض لوگ سمجھتے مدینہ جانا حج ہے، یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے مدینے والے نے بلایا، اس کو حج کہتے ہیں. یہ تو حج نہیں ہوتا. حج میں ہم کیا کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حج اللہ کے لیے ہوتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے ہے لوگوں کے ذمہ حج. حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوتا، حج اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہے حج. اور اگر انسان کے پاس استطاعت ہے تو فرض ہو جاتا ہے اس کو جتنا جلدی ہو ادا کر لینا چاہیے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، مصروفیتیں بھی، کئی چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس فریضے کا ادا کرنا ضروری. تو یہ ان سب چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے. اس کے لیے اگر کوئی بھی سکھانے والا ہے تو تکلیف کر کے پہنچے، جا کے سیکھے. نہیں کوئی سکھانے والا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب اللہ نے اس جدید دور کے جو مختلف نعمتیں ہمیں دی ہیں، ان میں سے ایک نعمت کیا ہے کہ ہر ایک کے پاس اب بہت اچھا سا فون ہوتا ہے، اینڈرائڈ یا آئی فون یا کوئی اور، جس میں ہم مختلف طرح کے لیکچرز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مختلف ویب سائٹس کو آپ گھر بیٹھے دیکھ کر اس میں سے اپنی پسند کی چیزیں نکال سکتے ہیں. اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو آپ کو مختلف سوالوں کے جواب نیٹ پر ہی مل جائیں گے. ریڈنگ کے لیے جو سوال اس وقت میں نے اٹھائے ہیں نا پرائز کے اعتبار سے، اگر آپ انگلش پڑھنا جانتے ہیں تو اسلام Q&A ایک ویب سائٹ ہے، اس پر آپ سوال ڈالیے تو آپ سے پہلے کئی لوگوں نے وہ سوال کیے ہوئے ہیں اور ان کے جوابوں کی بھی لسٹ آ جاتی ہے. اس پر ڈال کر اس میں سے جواب پڑھیے. اس کے کچھ سوالوں کے اردو بھی جواب ہیں، اردو میں بھی آ جاتے ہیں. تو نیٹ کا استعمال سیکھیے. بعض خواتین ڈرتی رہتی نہیں وہ یا بچوں سے شرماتی ہیں، ان سے نہیں سیکھتی. تو میں ہمیشہ جو مجھے چیز نہیں آتی میں اپنے بیٹے کو بلاتی ہوں، کہتی یہ کیسے کرتے ہیں مجھے سکھاؤ. وہ کہتے لا میں کر دوں. میں نے کہا نا تم نہیں کر کے دو گے، میں خود کروں گی، مجھے سکھاؤ، میں نے کرنا ہے.
تو کتنی دفعہ میرے پاس حاضر ہوگی، مجھے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. تو چاہے اپنا بچہ ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، اس سے سیکھے کہ میں یہ کام کیسے کروں. اسی طرح اب ایک نئی اپلیکیشن آئی ہے، ابھی اینڈرائڈ پہ آئی ہے، آئی فون پہ آنے والی ہے، قرآن ان ہینڈ. قرآن ان ہینڈ، اس میں آپ کو پوری تفسیر کے اردو میں، انگلش میں، پشتو میں، بلوچی میں لیکچرز ملیں گے، پھر مختصر تفسیر ملے گی، ڈیٹیل تفسیر ملے گی. اسی طرح کتاب الحج، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصلاۃ، جنائز کے بارے میں، میرا جینا میرا مرنا یعنی زندگی گزارنے کے طریقے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان ساری چیزوں کی ڈیٹیلز اس میں موجود ہیں. اسی طرح مختلف کتابیں، مختلف کارڈز، وہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے مل جائیں گی. تو آپ ویب سائٹ کو دیکھیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کی قرأت اچھی نہیں تو اس کے بھی کئی پروگرام تجوید کے بھی ہوتے ہیں، لیکن بہتر تجوید کا طریقہ یہ کہ آپ کو استاد ملے اور آپ کسی کے پاس بیٹھ کر سیکھیں. یہ بہنیں جو یہاں سکھانے والی ہیں وہ اپنا بتائیں کہ کہاں سکھاتی ہیں تاکہ آپ وہاں پر پہنچیں اور آپ اس کو سیکھ سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے ہر مسلمان کے اوپر. اور پھر میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ جن کو آتا ہے وہ دوسروں کو سکھائیں، کیونکہ یہ پڑوسیوں کے حقوق میں سے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں جانیں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے سے سیکھیں سکھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کسی قبیلے کو وعید سنائی تھی کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو سکھا سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں سکھاتے، وہ سکھائیں ورنہ میں ان کو سزا دوں گا. تو ہم پر جنہیں نہیں پتا ان کا فریضہ کیا ہے، وہ ڈھونڈیں کہ کہاں سکھایا جاتا ہے، اور جو سکھا سکتے ان کا فریضہ کیا ہے کہ وہ اپنی سروسز آفر کریں کہ ہم حاضر ہیں، آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کو فیض پہنچائیں گے. کیونکہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، خیر کی طرف بلانا، یہ ہمارا فریضہ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکی کے کاموں کی طرف بلائے کہ آؤ یہ نیکی کا رستہ ہے، اس پر چلو. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو یہ ہم سب کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے. مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں کہ ہم نماز روزہ بس اپنا پورا کر لیں، اس کے لیے اپنی ذاتی عبادت کے بعد اگلا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، حقوق العباد ادا کریں. جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم صرف لمیٹڈ چند باتیں کرتے ہیں، جیسے والدین کا حق، اس سے کوئی شک نہیں، اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے. ان اشکر لی ولوالدیک، میرے شکر گزار بنو اور اپنے ماں باپ کے، اپنے والدین کے. پھر اس کے بعد شوہر کی شکر گزاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی، اور اس کی کیا وجہ بتائی؟ 2 وجوہات بتائیں. ایک یہ کہ اپنی زبان کا بڑا غلط استعمال کرتی ہے، گالی گلوچ اور ڈانٹ ڈپٹ اور اس طرح کی چیزیں. اور یہ ہم سب کا ہی مسئلہ بن جاتا ہے کسی نہ کسی جگہ، جیسے بچوں کے ساتھ خاص طور پر نہ بات مانے تو ہم بعض مائیں تو بددعائیں تک بھی دینے لگتی ہیں، اور پھر وہ خدا نہ خواستہ پوری ہو جائیں تو خود ہی پچھتاتی بھی ہیں. تو زبان کا بھی صحیح استعمال، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز شوہر کی ناشکری ہوتی، یعنی شوہر ان کے لیے بہت کچھ بھی کرتا ہے لیکن کبھی اس سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو کہتی ہے ہم نے تو یہاں کبھی خوشی دیکھی نہیں، مجھے تو آج تک تم سے کوئی فیض پہنچا ہی نہیں. حالانکہ سب کچھ اسی سے مل رہا ہوتا، اولاد اسی سے ملی، گھر بار ٹھکانا، کھانا پینا، سب کچھ، کیا کیا ضروریات نہیں ہماری پوری کرتے. جی خواتین ہی کی بات کر رہے ہیں، یہ جو خواتین کا کردار ہے نا، یہ ساری باتیں خواتین کی کرنے کی، ٹھیک ہے جی. تو یہ جتنی بھی باتیں میں بتا رہی ہوں یہ اسی ٹاپک سے متعلق ہیں کہ خاتون ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا بنتی. اب یہ جو شوہر کی شکر گزاری کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی کس کا کردار ہے، کس کو کرنا ہے؟ عورت کو کرنا ہے نا. تو یہ بھی عبادت ہے، یعنی حقوق العباد کی ادائیگی میں والدین کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ شوہر کا ہے. اور جب شادی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات شوہر کا درجہ ماں باپ سے بھی بڑھ جاتا ہے. ماں باپ کو بھی ملنے کے لیے جانا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کی اجازت سے جانا چاہیے، اس کے بغیر نہیں جا سکتے. اور اگر کوئی بات ایک طرف والدین کہہ رہے ہوں اور دوسری طرف کون کہہ رہا ہو؟ شوہر کہہ رہے ہیں،
تو پھر کس کی ماننی ہوگی؟ شوہر کی ماننی ہوگی کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اچھا بعض اوقات ہمیں ان کی کوئی بات پسند نہیں آتی تو ہم نہیں ماننا چاہتے، اس وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اللہ کا حکم اسی میں ہی ہے جو شوہر کہہ رہا ہے تو ماننا فرض ہے، لازمی ماننا ہوگا. انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کا کردار کیا تھا؟ انبیاء کی بیویوں میں سے جن بیویوں نے اپنے شوہروں کے مشن میں ان کا ساتھ نہیں دیا، قرآن نے ان کا ذکر کرتے ہوئے اسے خیانت سے تعبیر کیا، جن میں نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آتا ہے کہ فخانتاہما، انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ انہیں اللہ سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہ آئے، شوہر ان کو نہیں بچا سکے. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہہ دیا گیا آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ، تم بھی چلی جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ تو کیوں؟ ان کے شوہر اللہ کے پیغمبر تھے لیکن ان کے کام نہیں آ سکے کیونکہ وہ بیویاں ان کے ساتھ نہیں تھی، نہ ایمان لائیں، نہ ان کے جو وہ کام کر رہے تھے اللہ کی طرف لوگوں کا بلانے میں، ان میں انہوں نے کسی قسم کی مدد کی. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں حضرت ہاجرہ کا کردار. انہوں نے کیا کیا؟ جب ان کے پاس دودھ پیتا بچہ تھا، ابراہیم علیہ السلام ان کو مکہ میں چھوڑ کر آئے، تو وہ چھوڑ کے جب جا رہے تھے تو پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نہ یہاں کھانا ہے، نہ پانی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ہمارا غمخوار نہیں، ہم کیسے رہیں گے یہاں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے. تو حضرت ہاجرہ کو تھوڑی دیر میں ہی سمجھ آئی، کہتی ہیں کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ سمجھ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمیں یہاں بلا وجہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کو ایکسپلین بھی نہیں کیا، وہ چھوڑ کے جانے لگے. تو کہنے لگے کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمارا مالک ہے، وہ ہماری ضروریات پوری کرے گا. اور پھر واپس آ گئے. اور آگے کی کہانی سب نے سنی ہوئی ہے، بچپن سے ہی سنی ہوگی کہ کس طرح پھر وہ پانی نکلا اور کس طرح وہ صفا مروہ کا چکر انہوں نے کاٹا اور کیسی کیسی مشقتیں جھیلی. یہ بھی تو ایک عورت کا کردار ہے. دوسری طرف حضرت آسیہ کو دیکھے، فرعون کے گھر میں ظالم شوہر، لیکن ایمان لے آئی، اپنے ایمان کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. اور جب سزائیں دی جاتی تھی ان کو، حالانکہ وہ پرنسس تھی، شہزادی تھی یا ملکہ تھی وہ وہاں کی، فرعون جو بادشاہ تھا وہاں کا اس کی بیوی تھی، لیکن ایمان کی وجہ سے ان کا سارا اسٹیٹس ان سے لے لیا گیا، لیکن انہوں نے اسٹیٹس کی پرواہ نہیں کی. پھر بھی وہ اللہ کے احکام پر جھکنے والی تھی. اور جب ٹارچر حد سے بڑھ گیا تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. کیونکہ انہیں پتا تھا جنت ہمیشہ کی ہے اور یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی. اور آپ دیکھیں فرعون اور اس کے ساتھی اور وہ سارے لشکر ڈوبے نا، لیکن حضرت آسیہ کو کیا مقام ملا کہ جنت کی جو سردار خواتین ہیں ان میں سے ایک ہے حضرت آسیہ، کوئی معمولی خاتون نہیں ہے. وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے مثال ہے کہ ان کا کردار کیا تھا. حضرت مریم کا کردار کیا تھا؟ حضرت مریم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیسے اطاعت کی اور کس طرح بغیر شوہر کے وہ حاملہ ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا. اتنا مشکل ٹیسٹ، ایک عورت کی زندگی میں سب سے تکلیف دہ چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی عزت یا اس کے کردار پر کوئی حرف آئے، لیکن اللہ کی اطاعت میں انہوں نے اپنی عزت کی قربانی دی. اللہ نے ان کو کیسا بڑا مقام دیا، انہیں بھی جنت کی عورتوں کا سردار بتایا گیا. یعنی سردار سے مراد یہ کہ جنت کی جو بڑی بڑی خواتین ہیں ان میں اور دنیا کی بہترین خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ لوگ چنے گئے. ہم ایک محدود وقت کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور بہت جلد ہمیں یہاں سے رخصت ہو جانا ہے. بس تھوڑے دن کی بات ہے، گنے ہوئے دن ہے اور ہر روز ایک ایک کر کے ختم ہوتا جا رہا ہے. جیسا ہوتا نا کہ اگر آپ کسی جگہ پر پانی بھر کے، بس ایک بوتل میں پانی بھر کے ہلکا سا سوراخ کر کے اس کو الٹا لٹکا دیں اور ایک ایک قطرہ صرف نکلے، ایک قطرہ، کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ بوتل بالکل خالی ہو جائے. یہی حال زندگی کا ہے، ہر روز ایک ایک قطرہ ٹپک جاتا ہے.
اور بوتل خالی ہو رہی ہے, ایک دن ساری روح نکل جائے گی, کام ختم ہو جائے گا. تو جتنے دن ہمارے پاس یہاں ہیں اتنے دن ہم نے کچھ کر کے جانا ہے. کرنے کے کاموں میں پہلا کام کیا بتایا میں نے, ہماری پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ توحید کا علم حاصل کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ہے, اس کے نام, اس کی صفات, اس علم کو حاصل کرنا. دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ عبادات کو درست کرنا ہے اور ان کے طریقے جاننے. تیسرا کرنے کا کام کیا ہے؟ حقوق العباد ادا کرنے. اور حقوق العباد میں کیا کرنا ہے؟ والدین, شوہر, ہمسائے, پڑوسی, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک. دیکھیں اس ملک میں آپ سب دور دور سے مختلف جگہوں سے آئے ہوئے نا, اور اکثر لوگوں کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. تو پڑوسی کیا ہے ہمارے لیے؟ ہمارے رشتہ داروں کے قائم مقام ہے. تو رشتہ داروں سے جب انسان حسن سلوک کرتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہے؟ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو, وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے, رشتہ داروں سے اچھا کرے. لیکن اگر رشتہ دار پاس ہی نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ جو پاس ہے نا, دوست, احباب, پڑوسی, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں بتایا کہ جبریل نے مجھے اتنی تاکید کی کہ مجھے لگا کہ جیسے ان کو وراثت میں شریک کر دیں گے. یعنی گویا رشتہ داروں کی جگہ پہ آ گئے نا. رشتہ دار ہوتے ہیں وراثت میں شریک, بغیر تو نہیں ہوتے. لیکن پڑوسی چاہے مسلمان ہو, چاہے غیر مسلم ہو, چاہے رشتہ دار ہو, چاہے نہ ہو, سب کا حق ہے. اور سب کو ایک دوسرے کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں انکریج کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ خود عبادت کرتے رہے اور آپ کے پڑوسی کو دین کا کچھ پتہ ہی نہ ہو. ان کو بھی ساتھ ملائیں, اور اگر وہ دعوت دینے کے لیے آئے تو ان کی بات مان لیں. ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک. اور پھر حقوق العباد میں صرف یہ نہیں کہ کوئی بیمار ہو گیا تو اس کا پتہ کر لیں, یہ بھی حقوق العباد میں. لیکن صرف یہی نہیں ہے, یا کسی کی شادی ہے یا غمی ہے, خوشی ہے, اس میں شریک ہو جائیں, یہ اپنی جگہ ہے. لیکن ایک بہت بڑا حق مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ ہے کہ ہم دعویٰ کا کام کریں. اچھا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا عورتوں کے اوپر تو یہ ذمہ داری نہیں ہے نا, عورتوں کے لیے تو صرف نماز روزہ ہی کافی. یہ ان کی غلط فہمی ہے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 اس کو آپ خود پڑھ کے دیکھ لیجئے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. مومن مرد اور مومن عورتیں, مومن مرد اور مومن عورتیں, عورتوں کا ذکر کیا گیا یہاں پر. ان کے بعض کے دوست ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. کس کام میں؟ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا. اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ جب ہم یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا نہیں, بلکہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ, یہ 3 چیزیں آتی ہیں. اور یعنی نماز, زکوٰۃ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آتا ہے. یہ سب ایک لائن میں بتائے گئے ہیں. تو جس رب نے نماز کا حکم دیا, زکوٰۃ کا حکم دیا, اسی نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکے لوگوں کو. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب ہم ایک دوسرے سے ملیں گے, جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے, جب ایک دوسرے سے اپنے مسائل ڈسکس کریں گے, جب ایک دوسرے سے سیکھیں گے, تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکیں گے. پھر اسی طرح ازواج مطہرات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا تھا, اور وہ حکم کیا تھا کہ نبی کے گھر میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو, یعنی خود سیکھو. اور وَاذْكُرْنَ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان کا ذکر کرو, دوسروں کو بھی سکھاؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 48 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس علم کو لوگوں کو سکھایا تھا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا.
اور صحابہ کے پاس بعض اوقات وہ معلومات نہیں تھی جو حضرت عائشہ کے پاس تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی عمر میں شادی کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھیں. بہت ذہین تھی, بہت قابل تھی, اور پھر آپ کے بعد اس علم کو آگے پھیلا سکیں. تو ہمیں خود بھی اور اپنے قابل بچوں کو بھی دین کی تعلیم دینی چاہیے اور انہیں اس چیز کا شوق دلانا چاہیے کہ وہ آگے دوسروں کو بھی سکھانے والے بنے. ہمارا کردار صرف گھر میں بچوں کی تربیت کی حد تک نہیں, وہ بھی ہمارا فریضہ ہے. عورت ہونے کے اعتبار سے ہمیں حقوق العباد میں والدین اور شوہر اور ہمسایوں کے علاوہ اپنے بچوں کا بھی خیال کرنا ہے. اور بچوں کی ذمہ داریوں میں صرف کھلانا پلانا نہیں, بلکہ ان کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا, انہیں اچھا رول ماڈل بن کے دکھانا. کیونکہ بچوں کو ہم صرف لیکچر دے کے نہیں تعلیم دے سکتے, ان کے سامنے کیا چاہیے؟ نمونہ چاہیے. سچ بولنے والی ماں چاہیے, صبر و تحمل والی ماں چاہیے, اچھی زبان استعمال کرنے والی ماں چاہیے, خوش اخلاق ماں چاہیے. تبھی تو وہ سیکھیں گے پھر کہ خوش اخلاقی کیا ہوتی. محنتی ماں چاہیے, سست نہیں چاہیے. ماں محنت کرے گی تو بچوں کو بھی محنت کی عادت پڑے گی. اور اسی طرح ان کی دنیا کی زندگی کے لیے بھی جو کچھ سکھانا ہے اس کے لیے بھی کر کے خود ہی سکھانا ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ معاشرے کے بھی ہم پر ذمہ داریاں ہیں, اور معاشرے میں خیر اور بھلائی کی بات کو عام کرنا جہاں جہاں تک آپ کی پہنچ ہو. اگر آپ کی ہمت تھوڑی ہے بس اپنے کمپاؤنڈ کی حد تک یا اپنے بلڈنگ کی حد تک آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, لیکن اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور قابلیت ہے اور مواقع ہیں تو جہاں جہاں تک آپ پہنچ سکے وہاں پہنچے اور لوگوں کو دین سکھائیں. کچھ خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ساری باتیں تو مردوں نے ہی سیکھ لی ہیں, آپ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی جگہ مقرر کریں اور کوئی دن مقرر کریں, یعنی کوئی دن مخصوص کریں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور ہم آپ سے سیکھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے فرمایا کہ فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ پر اکٹھی ہو جاؤ. چنانچہ عورتیں جمع ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان عورت کا کردار کیا ہے. وہ صرف گھر کے اندر ہی نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے, گھر سے باہر جانے کے لیے اگر ضرورت ہو تو اس کو وہاں جا کر بھی سیکھنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دین کا علم سیکھنے میں شرمانا نہیں چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی, یعنی جو بھی ان کا مسئلہ ہوتا ہے وہ پوچھ لیتی ہیں. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی حدیث میں کوئی مشکل پیش آتی تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے اور ہم ان کے پاس وہ معلومات پا لیتے, یعنی ہماری تسلی ہو جاتی. تو اس سے عورت کا کیا کردار پتہ چل رہا ہے کہ اگر وہ بعض مردوں سے زیادہ پڑھی لکھی ہے اور مردوں کو کچھ بتانے کی ضرورت ہے تو وہ ان کو بھی مسائل بتا سکتی, ان کو بھی سکھا سکتی. پھر اسی طرح تعلیم کے لیے اپنے گھروں کو وقف کرنا, اپنے گھروں میں مجلسیں منعقد کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کو ڈھانپ لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.